جو پلاٹ تھا وہ یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے تقریباً 2 سال قبل ان کی جو دوست تھی ان کو 67 تولے سونا جو تھا وہ دیا تھا، گروی رکھوایا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو ایبٹ آباد کی ڈاکٹر وردہ کے بارے میں پتہ چل چکا ہوگا۔ یہ ایسا واقعہ ہے جس نے انسانیت کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور ایک پڑھی لکھی ڈاکٹر اور اس کی امیر زادی دوست، اس نے بچپن کی دوست نے 55 کی عمر میں کیسے قتل کیا، یہ بڑا ہی ایک دل کو ہلا دینے والا واقعہ۔ اور جب میں نے اس کی انویسٹیگیشن کی تو بہت سی ایسی چیزیں میرے سامنے آئیں جو کہ انسان کا انسانیت سے اعتماد اٹھا دیتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر وردہ، جن کے والد صاحب ایئر فورس کے اندر تھے، ان کے خاوند کوریا میں موجود ہیں اور وہ بھی ڈاکٹر ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ مقتولہ اور ملزم یعنی قاتل، یہ دونوں ہی بہت اچھے اور امیر گھرانوں سے ان کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر وردہ کے جو والد ہیں وہ ایئر فورس سے ریٹائرڈ ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کی تمام تر جمع پونجی ڈاکٹر وردہ کو پرائیویٹ میڈیکل کالج سے ڈاکٹر بنانے میں لگا دی۔ لیکن یہ ہوا کیا؟ دیکھیں 4 دسمبر کو پتہ چلتا ہے کہ ایبٹ آباد سے DHQ سے ڈاکٹر وردہ جو ہیں وہ غائب ہو جاتی ہیں۔ جب اس کی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کی ایک دوست آئی ہیں اور ان کو وہ لے کے گئی ہیں، اور وہ ڈاکٹر جو ہیں وہ اپنی مرضی سے ان کے ساتھ گئی ہیں۔ اب اس کے بعد وہ ایک دم سے غائب ہو جاتی ہیں۔ 8 گھنٹے کے بعد FIR درج کروائی جاتی ہے کہ ڈاکٹر وردہ جو ہیں وہ غائب ہو گئی ہیں اور ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اور اس کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے دبئی یعنی 3 مہینے پہلے وہ دبئی سے واپس آئی ہیں، اور انہوں نے 18 دسمبر 2023 کو دبئی جانے سے پہلے یہ 67 تولے سونا اپنی بچپن کی دوست ردا جدون کے پاس رکھوایا تھا۔ اور اس کے بعد جب سے وہ واپس آئی ہیں 3 ماہ پہلے سے، اور وہ مانگ رہی ہیں، وہ ٹال مٹول نہیں کر رہے۔ جب ردا جدون سے رابطہ کیا جاتا ہے تو وہ یہ کہتی ہیں کہ جناب ہمارا تو معاملہ طے ہو گیا، ہم نے یہ سارے کا سارا زیور ان کو واپس کر دیا ہے، اور وہ یہاں سے چلی گئی ہیں، اور اس کے بعد ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اب اس حوالے سے جب ساری انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، اور ردا جدون جو کہ خود ان کے خاوند، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان کا نام وحید ہے، اور ان کے 3 ملازم اس سارے کے سارے معاملے کے اندر موجود تھے۔ اب جب ان ملازمین کو گرفتار کر لیا گیا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو کینٹ کے SHO ہیں زبیر تنولی، ان کو کسی با اثر شخصیت نے فون کیا اور ان لوگوں کو شخصی ضمانت کے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ لیکن جب یہ سارے کا سارا معاملہ کھلتا ہے اور جب پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے تو ان کی تسلی نہیں ہوتی۔ پھر وہ ہوتا یہ ہے کہ ڈاکٹر وردہ کو لے جایا گیا پہلے ردا کے ایک ایسے گھر کے اندر جو کہ وہاں پہ کنسٹرکٹ ہو رہا تھا، گھر بن رہا تھا۔ اب ایسے میں اس گھر کے اندر جب وہ جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ اپنے ڈرائیور کو کہتی ہیں کہ آپ بچوں کو لے آئیں۔ لیکن جب ڈاکٹر وردہ کے فون پہ اور ردا کے فون کی ساری ریکارڈ نکالا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ردا جدون جو کہ ملزمہ ہیں وہ اپنے اس ملازم کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھی۔ اب جب وہ رابطے میں تھی تو اس کے بعد پھر ملازم سے انویسٹیگیشن کی جاتی ہے۔ پولیس کا آپ کو پتہ ہے انویسٹیگیشن کرنے کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، تو وہ ملزم جو ہے وہ یہ بتاتا ہے ملازم کہ جناب ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے، اور قتل کرنے کے بعد ہم نے ان کو کسی جنگل کے اندر دبا دیا۔ اب جب 8 دسمبر کو پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 72 گھنٹے پہلے ان کی موت ہو چکی ہے۔ اور اس حوالے سے یہ خبر بھی ہمیں مل رہی ہے کہ وردہ کو اس کی جو دوست ہے ردا جدون، اس کے خاوند نے یہ منع کیا تھا کہ تمہارا وردہ کے ساتھ اور بھی لین دین ہے، تم نے یہ زیور واپس نہیں کرنا۔ اب جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے گلے کے اوپر رسی یا کپڑے کا نشان ہے، اور انہیں گلے کی جو ان کی ہڈی ہے وہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اب یہ سارے کا سارا جب معاملہ سامنے آتا ہے اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 3 ملازم جو کہ ردا جدون کے ساتھ موجود تھے، ان میں ایک شمریز، ایک ندیم اور ایک پرویز۔ جو شمریز ہے وہ ابھی بھی غائب ہے، جبکہ ندیم اور پرویز جو ہیں وہ خاوند وحید اور ردا جدون کے ساتھ گرفتار ہیں، اور ان کا 3 دن کا جو ریمانڈ ہے وہ لیا گیا، اور وہ اب 12 تاریخ کو ختم ہونے جا رہا ہے۔
یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے انسانیت کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آپس میں بچپن کی دوست تھیں اور بچپن سے ہی ان کا آپس میں بہت اچھا اور گہرا تعلق تھا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر وردہ نے ایک ڈاکٹر سے شادی کی جو کہ آج کل کوریا میں موجود ہیں، جبکہ ردا جدون نے ایک ایسے کاروباری شخصیت سے شادی کی جس کی پہلے بھی 2 شادیاں ہو چکی تھی، اور اس کی وہاں ایبٹ آباد کے اندر کپڑے کا بہت بڑا کاروبار ہے، اور وہاں پہ 4-5 دکانیں بھی ہیں، پلازے بھی ہیں۔ اور یہاں پہ جب ڈاکٹر وردہ جاتی ہیں ردا کے ساتھ تو وہ پہلے ایک جدون پلازا میں جاتی ہیں، اور وہاں جدون پلازا سے وہ اس گھر میں جاتی ہیں جہاں پہ یہ واردات کی گئی۔ اور اس واردات کے بارے میں جو انکشاف ہوا ہے کہ پہلے 15 سے 20 منٹ کے اندر اندر ڈاکٹر وردہ کو گلا گھونٹ کے مار دیا گیا تھا، اور 1 گھنٹے سے کچھ منٹ زیادہ یعنی 1 گھنٹہ 10-15 منٹ کے اندر اندر ان کو قتل کرنے سے لے کے ان کو دبانے تک ہر چیز مکمل ہو چکی تھی۔ تو آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ کتنے پروفیشنل طریقے سے یہ سارے کا سارا کام ہوا ہے۔ اب کھرا کیسے ملا؟ کھرا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گھر زیر تعمیر تھا، ملازم ہے اس کے قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ بلائے گئے وہاں پہ، اور ایک مشتبہ نمبر ملا۔ اس کے بعد پھر ملازم سے تفتیش ہوئی اور ملازم نے یہ بتایا کہ جی ہم آپس میں رشتہ دار ہیں، 2 لوگ تو چاچا بھتیجا بھی ہیں، اور ہم نے مل کے اس سارے کو مارا ہے۔ والد میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایئر فورس کے اندر ریٹائرڈ ہیں، اور انہوں نے ڈاکٹر وردہ کو پڑھانے کے لیے اپنی تمام تر انکم جو ہے وہاں پہ لگا دی۔ تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ واقعہ صرف ایک قتل کا واقعہ نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم اپنی عام زندگی کے اندر ادھر ادھر کی باتیں سن کے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ دیکھیں اس کا دوست تھا، اس نے اس کو ایسے فراڈ کر دیا۔ اب آج کل میں یہ دیکھ رہا ہوں ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں کہ انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ سڑک پہ کوئی آپ سے پک اینڈ ڈراپ لینے کے لیے کھڑا ہو، لفٹ مانگ رہا ہو، آپ کبھی بھی گاڑی نہیں روکتے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں یہ شخص آپ کو لوٹ نہ لے۔ آپ کے پاس کوئی بھی بھیک مانگنے کے لیے آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں اس کی جسمانی حالت کو اور آپ کہتے ہیں کہ دیکھو یار یہ کتنا اچھا بھلا صحت مند ہے، اور آپ کو اس کے حالات کا پتہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح بچپن کے دوست پر اعتماد کرنا ایک معمولی سی بات ہے جس کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کے 30-35 سال گزارے ہوں، اس کے لیے اس طرح کے معاملات مشکل نہیں ہوتے کہ آپ اعتماد کریں۔ لیکن جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو وہ 100, 200, 500, ہزاروں در ایسے بند کر دیتے ہیں جہاں پہ وہ شخص بھی ٹھیک ہوتا ہے، قابل اعتبار ہوتا ہے، لیکن صرف اور صرف اس طرح کی مثالوں کو لے کے جو معاشرہ ہے وہ ڈے بائی ڈے اس میں سے اخلاقیات، رواداری اور اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جو واقعات ہیں یہ صرف اور صرف قتل کے واقعات نہیں ہیں، یہ ان کے جو ہماری سوسائٹی ہے، جو ہمارا معاشرہ ہے، اس کے اوپر بہت ہی گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جو پلاٹ تھا وہ یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے تقریباً 2 سال قبل ان کی جو دوست تھی ان کو 67 تولے سونا جو تھا وہ دیا تھا، گروی رکھوایا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ ان سے ڈیمانڈ کری تھی کہ وہ سونا ان کو واپس دیا جائے، لیکن جو دوسری خاتون تھی وہ لیتو لال سے وہ اس کو ڈیلے ٹیکٹکس کری تھی، اور پھر 4 دسمبر کو 12 بجے کے قریب انہوں نے اس کو کہا، ڈاکٹر صاحبہ کو کہا کہ آپ آ جائیں، میں آپ کو آپ کا سونا واپس دیتی ہوں، اور پھر بڑا طریقے سے ان کو لے جایا گیا، اور پھر وہاں پہ یہ سارا جو کام تھا یہ کیا گیا۔